بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، امریکہ میں ہماری ایک گوری پڑوسن کو بیوہ ہوئے 15 برس ہو گئے، لیکن اس کے شوہر کی گاڑی آج بھی اس کے پورچ میں کھڑی اس کی یاد دلاتی ہے۔ بیوی کا حوصلہ نہیں پڑتا، شوہر کی گاڑی بیچ دے۔ کہتی ہے گاڑی سے امید رہتی ہے کہ شوہر گھر میں میرے پاس ہی ہے، شوہر کی نشانی ہے یہ گاڑی، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ شوہر میں اگر رب جیسی صفات موجود ہوں تو بیوی کا دل سنجیدہ ریز رہتا ہے۔ شوہر ظالم یا ہرجائی ہو تو بیوی نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہی معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ بیوی اسے وفا و حیا اور محبت دیتی تو ہے، اور شوہر اس پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیتا ہے، اور یہ سب طور طریقے اللہ تعالیٰ اپنی الہامی کتابوں میں بتا چکے ہیں۔ یہ عورت اور مرد کی جہالت ہے۔ وہ اپنی مذہبی کتابوں کو پست پشت ڈال کر انسانوں کی من گھڑت تربیتیں اور ٹوٹکے آزمانے سڑکوں پر خوار ہوتے پھریں، اور آج نوبت سڑکوں پر مقابلہ بازی تک پہنچ گئی۔ عورت مارچ والیاں امریکی فنڈز تنظیمیں عافیہ صدیقی کو رہائی دلائیں گی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ سائیوال کی عورتوں کا خون بہا دلائیں گی، یا عورت کے نام پر گوروں کے فنڈز پر عیشی اڑاتی رہیں گی۔ قیام پاکستان سے پہلے روشن خیال طبقہ بھی عورتوں کو تعلیم دلانے کے حق میں نہیں تھا۔ جب کسی نے ان سے ان کی مخالفت کی وجہ دریافت کی تو سر سید علی خان نے کہا، میاں سلطنت تو ہاتھ سے نکل گئی، کیا چاہتے ہو عورتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں؟ سر سید واقعی دور اندیش تھے۔ اب جو مردوں کو شکایت ہے عورتیں خود سر ہو گئی ہیں، پلٹ کر جواب دیتی ہیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں تو اب یہ سب باتیں اچھی ہوں یا بری، لیکن اس کی ذمہ داری تعلیم ہی کے سر جاتی ہے۔ تعلیم کو اسلامی اور اخلاقی اقتدار سے الگ کر دیا جائے تو پھر اسی قسم کی عورتیں نمودار ہوتی ہیں جو سڑکوں پر برہنہ بینر اٹھائے گھوم رہی ہیں۔ ہندوستان میں شیخ عبداللہ نے جب لڑکیوں کا کالج قائم کیا تو کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بچیوں کو اس میں داخل کروانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ شیخ عبداللہ بھی اپنی ہٹ کے پکے تھے۔ انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو کالج میں داخل کرا دیا، جس میں سے ایک بچی نے تعلیم سے فارغ ہو کر آزاد خیالی کا وہ چراغ جلایا جس کے بطن سے ترقی پسند تحریک نے اردو ادب میں جنم لیا۔ یہ رشید جہاں تھی جن کا ایک افسانہ انگارے نامی کتاب میں شامل تھا۔ اس کتاب کی اشاعت پر وہ طوفان بیاں ہوا، عورتوں کو اسے ضبط کرتے ہی بنی۔ عورتوں میں تعلیم و تہذیب اور شعور کو پروان چڑھنے میں دو نام مولوی ممتاز علی اور محمدی بیگم کے آتے ہیں۔ انارکلی ڈرامے والے امتیاز علی تاج کے والدین مولوی ممتاز علی بھی حلقہ سر سید کے اسیر تھے، اور ان کی اہلیہ محمدی بیگم وہ بہادر خاتون تھی جنہوں نے عورتوں کے لیے ایک شاندار رسالہ تہذیب نسواں نکالا تھا، جس میں اس زمانے کی پڑھی لکھی خواتین افسانے اور مضامین لکھا کرتی تھی۔ عورت اور مرد کے تعلقات دو گنا اصول پر قائم ہو جائیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مرد عورت سے محبت کرے اور عورت مرد کی اطاعت۔ سارا جھگڑا یہی ہے، عورت مرد کی اطاعت سے نکلنا چاہتی ہے اور مرد عورت پر حکومت کا خواہاں رہتا ہے۔ اسی تعلق کو اثر نو استوار کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے فقط ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، اور آئین پاکستان میں جہاں مردوں کو حقوق دیے گئے وہاں عورتوں کو بھی حقوق فراہم کیے گئے، جن کی واضح مثال ہر شعبہ زندگی میں عورتوں کی نمائندگی بکثرت دیکھی جا سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ محترم بے نظیر بھٹو پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سفارتکاری میں بھی عورتیں ہیں۔ ایک عام گھریلو خاتون سے لے کر وزیر اعظم تک کے حقوق عورتوں کو دیے گئے ہیں، مگر پھر بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ان کا نام نہاد روشن خیال عورتوں کو کیا مسئلہ ہے جو آئے دن اپنے حقوق کا رونا روتی ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا خیال اسلام نے رکھا۔